اگر آپ کا جسم ہے اور مرضی بھی آپ کی چلتی ہے اپنے جسم پر، تو پھر اپنی مرضی کیوں نہیں چلاتے؟ اگر آپ کی اپنے جسم پر اتنی ہی مرضی چلتی ہے تو پھر بچا کے دکھائیں اپنے جسم کو کسی چھوٹی موٹی بیماری سے، اپنے جسم کو بچا کر دکھائیں موت کی تلخی سے، اپنے جسم کو بچا کر دکھائیں قبر میں گلنے اور سڑنے سے، اپنے جسم کو بچا کر دکھائیں جہنم کی آگ سے۔ آپ ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ آپ کا جسم نہیں، یہ جسم اللہ کی امانت ہے۔ اس لیے جس کی امانت ہو آپ اس میں خیانت نہیں کر سکتے۔ جس کی امانت ہوتی ہے اسی کی مرضی ہوتی ہے، وہ اسے جس طرح جہاں اور جیسے رکھنے کا حکم دے ویسے ہی کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ چاہے کہ یہ امانت صحیح سلامت پردے کے لاک میں رکھو تو اسے ایسے ہی رکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر امانت کو صحیح سلامت اس کے احکام کے مطابق صحیح نہ لوٹائی گئی تو پھر ہم خیانت کے جرم میں سزا کے حقدار ٹھہریں گے۔ اسی لیے اپنے آپ کو بچائیے اس گھٹیا اور واہیات سوچ سے کہ میرا جسم ہے تو میری ہی مرضی چلے گی۔ یہ تو اتنے رحیم، اتنے کریم رب نے ہمیں زندگی کا تحفہ دیا ہے ہماری آزمائش کے لیے، اور اتنے مہربان رب نے ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ ہر دکھ میں، ہر سکھ میں ہمارے ساتھ ہے، ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے ہماری مغفرت کے، وہ تو ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک صاف کرنے کے لیے ہمیں چھوٹے بڑے امتحانوں سے گزارتا رہتا ہے۔ آج کل آشوب چشم پھیلا ہوا ہے، اسے آنکھوں کی بیماری کہتے ہیں، آئی انفیکشن۔ تو بڑی پیاری میری دوست نے مجھے کہا کہ میری آنکھوں میں بہت درد ہے، پانی بہہ رہا ہے، آنکھیں لال ہو گئی ہیں، بہت تکلیف ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ ماں کیا کرتی ہے اپنے بچے کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے؟ اسے نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، کریم لگاتی ہے، خوشبو کے لیے مختلف قسم کے پیارے پیارے لوشن لگاتی ہے، پرفیوم لگاتی ہے۔ تو ہم بھی جب گناہوں سے گندے ہو جاتے ہیں، ہمارے خود کے کرتوت تو کوئی اتنے اچھے ہیں نہیں کہ جس سے ہمیں نجات مل جائے اور ہم اپنے آپ کو اپنے گناہوں سے پاک کر لیں، صاف کر لیں، تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، وہ ہمیں کیسے گندہ دیکھ سکتا ہے؟ تو اس نے ہماری مغفرت کے بہانے بنائے ہیں، کیونکہ اللہ کے حبیب بتاتے ہیں کہ جب کوئی مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی تکلیف سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، کبھی کرونا کی تکلیف، کبھی آئی انفیکشن، کبھی الرجی، ہر طرح کی چھوٹی موٹی بیماریاں دے کر ہمیں پاک صاف کرتا رہتا ہے ہمارے گناہوں سے۔ جیسے ماں بچے کو کریم پاؤڈر لوشن لگاتی ہے، یہ بھی اللہ کے کریم پاؤڈر لوشن ہے ہمارے گناہوں سے پاک صاف کرنے کے لیے۔ تو ہم اتنے پیارے مہربان رب سے منہ پھیر کر کدھر بھاگ رہے ہیں؟ جبکہ ہمیں ہمارے رب کے پاس ہی ہمیشہ کے لیے لوٹ کر جانا ہے۔ ہم کیوں دشمن جو ہمارا ہے، شیطان جیسے دشمن کے بہکاوے میں آ کر اپنے اتنے کریم رب سے دور ہو جاتے ہیں؟ ہمیشہ سے قرآن کی یہ آیت، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تمہیں کس نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے اتنے کریم رب کے بارے میں، مجھے یہ آیت بہت اٹریکٹ کرتی ہے۔ ہم کیسے دھوکہ کھا سکتے ہیں؟ ہم کیسے اپنے رب سے دور جا سکتے ہیں جبکہ اس کے سوا ہماری کوئی جائے پناہ ہے ہی نہیں؟ اللہ کو مانیں اور صرف اللہ کی ہی مانیں، کسی غیر کی بات پر دھیان نہ دیں، دنیا کے چند روز کے لیے اپنی ہمیشہ کی زندگی کو داؤ پر مت لگائیں، خود بھی شیطان سے بچیں اور اپنے پیاروں کو بھی بچانے کی کوشش میں مصروف رہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، نہ ہی ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے ہیں اور نہ ہی ہم اپنی مرضی سے دنیا میں رہ سکتے ہیں۔ جس کی مرضی سے ہم پیدا ہوئے ہیں اسی کی مرضی چلے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ہم تو اپنی مرضی سے اگلا سانس بھی نہیں لے سکتے۔ تو غور کریں کہ ایک سانس، صرف ایک سانس جس پر ہماری اپنی مرضی نہیں چلتی، ہم نہیں سانس لے سکتے، تو ساری زندگی کیسے اپنی مرضی سے گزار سکتے ہیں؟ ہم تو آنکھ جھپکنے میں بھی اللہ کے اپنے رب کے محتاج ہیں۔ اسی لیے جس رب کی یہ ساری عطا کردہ نعمتیں ہیں انہیں اسی رب کے احکام کے مطابق گزاریں، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا وہ کریں، جن سے منع فرما دیا ان سے رک جائیں، اپنے ہاتھ کو کھینچ لیں اور رب کی رضا میں اپنی رضا کو ملا لیجئے، رب کی رضا میں اپنی خوشی تلاش کر لیں۔ آپ کے جو رب کی چاہت ہے اپنی چاہت پر قربان کر دیجئے، پھر دیکھنا رب آپ کو وہ سب عطا کر دے گا جو آپ چاہتے ہو۔ علامہ اقبال نے کتنی پیاری بات کی ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اپنی سیلف، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو اتنا اونچا کر لیں
اللہ کے اتنا فرما بردار بن جائیں کہ اللہ جب بھی آپ کی تقدیر کا فیصلہ کرنے لگے تو یہ دیکھے کہ آپ کی کیا مرضی ہے اور آپ کی مرضی پر فیصلہ ہو۔ بس اس کے لیے صرف ایک کام کرنا ہے، اپنے جسم کو اپنی نہیں اللہ کی مرضی کے مطابق چلانا ہے۔ جسم کا کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ بس اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی سے جوڑنا ہے، پھر اللہ وہی کر دے گا جو آپ کی مرضی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اللہ کی اطاعت اور مرضی نصیب فرمائے، آمین۔